24 نیوز کے ساتھ میں ہوں سید سلطان بخاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اہم سیاسی بیٹھک، خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں آئینی ترامیم پر مشاورت ہوئی۔ دوسری طرف قومی اسمبلی اجلاس کے لیے 4 نکاتی سپلیمنٹری ایجنڈا تیار کر لیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ آج سارا دن یہی چہمگوئیاں رہیں کہ اجلاس کس وقت ہوگا اور کیا حکومت نمبر گیم پوری کر پائے گی یا نہیں۔ اس کے بعد پھر خصوصی کمیٹی بیٹھی اور پارلیمنٹ ہاؤس میں اہم سیاسی بیٹھک بھی لگی۔ خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں آئینی ترامیم پر مشاورت کی گئی۔ دوسری طرف قومی اسمبلی اجلاس کے لیے 4 نکاتی سپلیمنٹری ایجنڈا بھی تیار کر لیا گیا ہے اور یہ ایجنڈا پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد مشاورت کے بعد ہی ترامیم کے حوالے سے بات کی جائے گی اور اجلاس بلایا جائے گا۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ آج تمام نظریں مولانا فضل الرحمان پر رہیں اور مولانا فضل الرحمان کو رام کرنے کی کوششوں کا سلسلہ جاری رہا۔ حکومت کی جانب سے بھی نمائندگان پہنچے اور دوسری جانب اپوزیشن کے نمائندگان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی وہاں پر پہنچے تھے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اہم بیٹھک ہوئی ہے۔ اس کا احوال جانتے ہیں ہمارے نمائندے انور عباس سے۔ انور، بتائیے گا کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں اہم سیاسی بیٹھک ہوئی ہے، یہ بیٹھک میں کیا نکلا ہے؟ کو اور اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ کو اس حوالے سے کہ جو آئینی ترمیم آ رہی ہے اس میں کیا کیا شامل ہیں، کیا کیا نکات ہیں، ان پہ تحفظات کے حوالے سے بات چیت کی گئی اور اعتماد سازی کا ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی حکومت کی جانب سے۔ مولانا فضل الرحمان بھی کچھ عرصہ قبل اس کمیٹی میں شامل ہوئے۔ اس کے علاوہ دیگر اہم ترین رہنما جو ہیں جن میں کہ نوید قمر، بیرسٹر گوہر، مسلم لیگ نون کے رہنما، وہ اس کمیٹی میں شامل تھے پارلیمانی کمیٹی میں، اور کمیٹی نے بنیادی طور پر جائزہ لیا ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے اور اس پر حکومتی موقف کو سامنے رکھا گیا ہے اراکین کے، جس میں کہ تمام جماعتوں کے رکن اسمبلی شامل تھے۔ جی اچھا انور، یہ بتائیے گا کہ سپلیمنٹری 4 نکاتی ایجنڈا تیار ہوا ہے، کیا یہ نکات منظر عام پر آئے ہیں؟ جی بالکل، 4 نکاتی ایجنڈا قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے تیار کیا گیا ہے اور ان میں بنیادی طور پر جو ہے سوال جواب کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کر کے قواعد و ضوابط کو مکمل طور پہ ختم کر کے ترمیم لانے کے حوالے سے تیاری کی گئی ہے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے کی صورت میں جو دیگر ایجنڈا آئٹمز ہیں، تحریکیں ہیں، ان کو ختم کیا جائے گا، قواعد و ضوابط کو معطل کیا جائے گا اور اس کے بعد آئینی ترمیم کو پیش کیا جائے گا اراکین کے سامنے منظوری کے لیے، جس پہ کہ اپوزیشن اور حکومت کے اراکین اپنے حق رائے دہی کو استعمال کریں گے۔ الگ الگ لابیز میں دونوں جو فریقین ہیں، حکومت کی جانب سے اور اپوزیشن کی جانب سے، الگ الگ لابیز میں ہوں گے اور وہاں سے وہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے تاکہ باقاعدہ طور پہ پتہ چل سکے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا، آئینی ترمیم کے حق میں کون لوگ تھے، آئینی ترمیم کے مجوزہ آئینی ترمیم کے مخالفت میں کون لوگ تھے، اور اس کے بعد یہ ترامیم جو ہیں ان کو پیش کیا جائے گا سینٹ کے اجلاس میں، جو کہ توقع کی جا رہی ہے سینٹ کے اجلاس میں یہ ترامیم پیش ہوں گی اور وہاں پر یہ توقع کی جا رہی ہے کہ حکومت بآسانی ان ترامیم کو منظور کروا لے گی کیونکہ حکومت کے پاس عددی ترامیم موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ طیب سیف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیب، آپ بتائیے گا کہ ترمیم قومی اسمبلی میں پیش ہو سکے گی یا نہیں، کیا مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ دوسری جانب قومی اسمبلی کا اجلاس اب کب ہوگا، کوئی وقت دیا گیا؟ جی ابھی تک کے جو معاملات ہیں اس سے تو بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ جو آئینی ترمیم ہے یہ اسمبلی کے اندر پیش نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت بیشتر جو اراکین اسمبلی ہیں وہ اس وقت جا چکے ہیں، اور اگر کوئی ووٹنگ کا معاملہ ہوتا ہے یا ڈویژن کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں ان کا جو عدلی معاملہ ہے وہ دکھائی نہیں دے گا۔ تو موسٹ پروبیبلی یہی ہوگا کہ اب جو اجلاس اگر بلایا بھی جائے گا، اجلاس میں کچھ بلایا جاتا ہے تو اس کو پوری طور پہ ملتوی کر دیا جائے گا اور کل کا یا آئندہ کوئی تاریخ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے جس کے اندر دوبارہ پھر سے حکومت اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئے گی اور اس میں یہ جو ایک معاملہ ہے یہ سپرد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر تھے اپوزیشن کے اندر وہ تو ایک پاکستان طریقے۔ اچھا طیب، آپ یہ معلومات یہیں سے دوبارہ شروع کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ اویس کیانی بھی موجود ہیں۔ اویس، آپ کے پاس کیا تازہ خبر ہے؟
دیکھیں تمام تر جو چیزیں ہیں جو آئینی ترمیم کا معاملہ تھا اور تمام تر چیزیں اب وہ صبح تک شفٹ ہو گئی ہیں اور صبح سے آج آئے ہوئے جو بھی وفاقی وزراء تھے ارکان اسمبلی تھے اب ان کو گرین سگنل ملتے ہی وہ واپس روانہ ہو رہے ہیں 11:30 بجے تک جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے ہونا ہے اس میں تلاوت قرآن پاک ہوگی اور اس کے بعد وہ صبح 11 بجے تک ہمارے سورسز کے مطابق وہ جو ہے مؤخر ہو جائے گا آج کا اجلاس اور کل صبح سے ایک نئی ستائی شروع ہوگی لیکن جو شیڈیول کے مطابق چیزیں ہیں کہ اب کابینہ کا اجلاس صبح ہی ہوگا اور حتمی طور پر جو ٹائم ہے صبح کس ٹائم کابینہ کا اجلاس ہونا ہے اور کس ٹائم قومی اسمبلی کا ہونا ہے یہ بھی اعلان ہونا بھی باقی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے جتنے بھی جو اسٹاف تھا جو پرنسپل سیکرٹری تھے اسلام آباد پولیس کے جو آئی جی تھے اور دیگر وفاقی وزراء علیم خان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے. یہ سب جو ہے اس وقت وی آئی پی گیٹ سے جو ہے وہ اسمبلی سے روانہ ہو چکے ہیں. ایک فارمیلٹی ہے جس کے تحت 12 بجے سے پہلے جو ہے اجلاس بلانا لازمی تھا اور چیف ویپ جو ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں انہوں نے خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں آگے باقاعدہ یہ بات بتا دی ہے اور یہ چیزیں جو ہیں اب شفٹ ہو گئی ہیں صبح. اب